السلام علیکم۔ سفلتا کلاسز کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کے اس کلاس میں، اس ویڈیو میں ہم جس چیز کے بارے میں جانیں گے اور پڑھیں گے وہ ہے ہمارے جو ہے بھابھی جان کے بارے میں۔ اور بھابھی جان کا جو مین کردار ہے وہ کیا ہے، کون ہے؟ رقیہ بھابھی۔ اور بھابھی جان کیا ہے؟ ایک مختصر افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو کردار ہے اس میں مین کردار رقیہ بھابھی ہے، اختر ہے رقیہ بھابھی کا دیور، شمی ہے ایک غریب لڑکی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں رقیہ بھابھی کا ایک شوہر کا بھی کردار ہے، ٹھیک۔ تو اس رقیہ بھابھی مختصر افسانہ میں جو ہے ایک عورت کی مضبوطی اور اس کے استحکام، اس کے صبر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اختر سو رہا ہوتا ہے، رقیہ بھابھی چائے بنا کر اس کے لیے لے کر آتی ہے، اسے جگاتی ہے کہ اٹھو اور چائے پی لو۔ وہ اٹھتا ہے چائے پینے کے لیے، چائے پینے کے لیے بیٹھ رہا ہوتا ہے، چائے پی رہا ہوتا ہے۔ اسی بیچ میں شمی نام کی جو ہے ایک لڑکی اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ شمی نام کی جب لڑکی گھر میں داخل ہوتی ہے تو اختر کو دیکھ کر وہ تھوڑی جھجکتی ہے۔ رقیہ بھابھی اسے چائے آفر کرتی ہے، چائے پینے کے لیے کہتی ہے، پھر جو ہے پوچھتی ہے کہ جو کام ہم نے تمہیں دیا تھا تم نے وہ کیا یا نہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ اسی بیچ جو ہے پھر وہ شمی کو لے کے رقیہ بھابھی جو ہے نکل جاتی ہے اسپتال کی طرف، جو کہ اختر دیکھتا رہتا ہے۔ اختر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا بوتل ہے اور وہ شمی کو لے کر اسپتال کی طرف نکل جاتی ہے۔ اور اختر بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی بھابھی کتنی پہلے خوش اور خرم رہتی تھی، اور کتنے خوش رہتی تھی، لیکن ابھی جو ہے اس کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے اور بہت اکیلے محنت کرتی ہے، جب سے ان کے شوہر جو ہے قید خانے میں گئے ہیں، جیل گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ سیاست کی وجہ سے، چونکہ اس کے شوہر جو ہے سیاست کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر جیل جایا کرتے ہیں اور گھر کے سارے کام اسے کرنا پڑتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ابھی اسے جو ہے اپنے گھر کے خرچے چلانے کے لیے کوچنگ وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹیوشن وغیرہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ایک اسکول میں جو ہے وہ ایز اے ٹیچر متعین ہے۔ یہ سارے چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے رقیہ بھابھی کے بارے میں اس افسانہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے شمی روتے ہوئے گھر آتی ہے، رقیہ بھابھی کے یہاں آتی ہے، اور وہ بہت رو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتی ہے۔ پھر رقیہ بھابھی اسے سمجھاتی ہے، بجھاتی ہے، اور جو ہے اسے پوچھتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، وہ اتنی رو کیوں رہی ہے۔ لاسٹ میں آخر میں شمی بتاتی ہے کہ وہ ان کے بھائی کا جو ہے کالج کا فیس ادا نہیں کر پا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اس کا ایڈمیشن بند ہو جائے گا، اسے اس کالج یا اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ اسی صورت میں رقیہ بھابھی کیا ہے، اپنے جو کنگن ہیں سونے کے اسے بیچ کر انہیں اس کا رقم ادا کرتی ہے، اس کا ٹیوشن کا فیس ادا کرتی ہے۔ تو کتنی جو ہے غمگسار، مددگار اور کتنی اچھی اخلاق کی جو ہے ایک عورت ہے، جس کے بارے میں اس مختصر افسانہ کے بارے میں اور اس کی محنت اور اس کی قد و کاوش، اس کے صبر و تحمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے اس کی جو مختصر سوالات ہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آج جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم سوال ہے۔ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ عظیم آباد کا مطلب عظیم آباد پٹنہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش 1911 عیسوی میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ اگلا سوال ہے کہ سہیل عظیم آبادی افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ پہلے مجموعے، افسانے کا جو پہلا مجموعہ اس کا کیا نام تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے جو افسانوں کا پہلا مجموعہ وہ کیا ہے؟ الاؤ ہے، جو 10 افسانوں پر مشتمل ہے۔ کتنا افسانوں پر مشتمل ہے؟ 10 افسانوں پر۔ سہیل عظیم آبادی کا پہلا مجموعہ کب شائع ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا پہلا مجموعہ 1942 عیسوی میں شائع ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسہ میں ہوئی تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم اپنے نانیہال کے مدرسہ میں ایک معلم کی سرپرستی میں ہوئی۔ دوستو یہ جو سوال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 نمبر یا 1 نمبر کا سوال ہوتا ہے، جسے آپ ایک جملے میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ آبجیکٹو میں بھی اس طرح کا سوال آتا ہے جس میں آپ کو ٹک مارنا ہوتا ہے یا چوز کرنا پڑتا ہے اس کو، لیکن یہاں پر آپ کو
ایک جملے میں اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، جس میں آپ کو میکسیمم 2 نمبر یا 1 نمبر ملتا ہے۔ اگلا جو سوال جو ہے مختصر سوالات، اس کو دیکھتے ہیں کہ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو کیا ہے اس کے دیور کا نام؟ اختر ہے۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ اب یہ میں نے جواب صرف اختر لکھا ہے، لیکن صرف اتنا لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ سوال جب آپ کا رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش گیا اس کا نام کیا ہے لکھنا ہے، تو آپ یہاں پہ پورے اس کو آپ کو لکھ دینا ہے کہ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر ہے، اتنا لکھنا ہے۔ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ وہ ایک سیاستی شخص تھے، سیاست کی سرگرمیوں کی وجہ سے اکثر جیل جانا پڑتا تھا۔ اگلا جو سوال ہے، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ شمی، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور کتاب میں جو ہے کہانی میں جو افسانہ میں دیا ہوا ہے کہ شمی کا خرچ برداشت کرتی تھی۔ رقیہ بھابھی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی وہ شمی تھی۔ وہ ان کے کالج کی غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا؟ شمی کے بھائی کے کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے رقیہ بھابھی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کرنے کے لیے شمی کو دینا پڑا، اتنا لکھنا ہے۔ تو جس طرح کا سوال ہے اسی طرح سے آپ کو جواب دینا ہے۔ اگر یہ 2 نمبر یا پھر 2 نمبر کا ہی سوال ہوگا، اس طرح کا 2 نمبر یا 5 نمبر کا سوال، تو اس میں 2 4 ایک آدھ جملہ اور جوڑ کر آپ اس کو بڑھا کر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی اپنے فرصت کے وقت محض دل بہلانے کے لیے اور وقت کاٹنے کے لیے خط لکھا کرتی تھی، جو کہ بعد میں ان کا معمول بن گیا۔ وہ خط لکھا کرتی تھی اور معمول اس لیے بن گیا کہ جو لوگ ان سے امید کر کے خط لکھا کرتے تھے وہ انہیں مایوس کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے جو اس چیپٹر کے مختصر سوال وغیرہ ہو گئے، جس سے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے اور اچھے سے اسے یاد کر لیں گے۔ تو بچوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم اگلے چیپٹر کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم۔